کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان قدم اپنی مرضی سے رکھتا ہے، لیکن واپسی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، خوف کا سفر میں خوش آمدید۔ آج کی جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ کوئی عام کہانی نہیں، بلکہ یہ میری زندگی کی وہ سچائی ہے، آپ بیتی ہے جو میرے بچپن میں میرے ساتھ پیش آئی تھی۔ یہ سچا واقعہ 1993 کا ہے، جب میری پیدائش ہوئی تھی۔ میری امی بتاتی ہیں کہ تب میری نانی زندہ تھی اور میرے ابو روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب رہتے تھے۔ امی زیادہ تر نانی کے گھر پر ہی رہا کرتی تھی۔ وہ مکان بہت پرانا بنا ہوا تھا اور اس مکان کے جو مالک تھے وہ دم درود بھی جانتے تھے اور پولیس میں حوالدار تھے، جنہیں ہم سب خالو حوالدار کہتے تھے۔ تب میری نانی کے گھر پہ میرے ماموں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ باقی خالہ اور ماموں ابھی کنوارے تھے۔ امی کہتی ہیں کہ میں تب گودی کی بچی تھی، بہت گوری چٹی، صحت مند اور موٹی موٹی آنکھوں والی ایک خوبصورت بچی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے اور مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ امی نے مجھے صحن میں چارپائی پر لٹایا اور سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ نانی کمرے میں چلی گئی اور امی بھی ادھر ادھر ہو گئی۔ صحن میں میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ مجھے بھوک لگی تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ امی بتاتی ہیں کہ ٹھیک اسی وقت وہاں سے کسی اوپر کی غیبی چیز کا گزر ہوا۔ اس غیبی مخلوق کو میں روتی ہوئی بہت خوبصورت لگی۔ اس نے محبت میں آ کر مجھے اپنا دودھ پلا دیا۔ میں دودھ پی کر چپ تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد میں نے اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا۔ پوری رات اور پورا دن گزر گیا۔ میں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، بس روئے جا رہی تھی اور چمچ سے دودھ پلانے پر بھی نہیں پی رہی تھی۔ گھبرا کر سب مجھے برابر میں رہنے والے خالو حوالدار کے پاس لے کر گئے اور انہوں نے پورا واقعہ سنا۔ خالو نے جب مجھے چیک کیا اور دم کیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے بچی کو اکیلا کیوں چھوڑا تھا؟ اوپر کی غیبی چیز کا اس وقت وہاں سے گزر ہوا تھا۔ یہ بچی روتی ہوئی اسے پیاری لگی اور اس غیبی چیز نے محبت میں آ کر اسے اپنا دودھ پلا دیا۔ اب 3 دن دم ہوگا اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی عمل کرو۔ اگلے دن دوپہر کو خالو کے کہنے کے مطابق کالے بکرے کی سیری اور کفن کے برابر کپڑا منگوایا گیا۔ خالو نے اس پر پڑھائی کی اور بچی کے سر سے 7 بار وار کر سیری کو کپڑے میں لپیٹ دیا۔ انہوں نے تاکید کی کہ دوپہر کے وقت ہی اسے دریائے راوی میں پھینک کر آنا ہے۔ خالو نے سخت ہدایت کی تھی، راستے میں چاہے جتنی مرضی آوازیں آئیں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ میری امی اور میری چھوٹی خالہ رکشہ کروا کر دریائے راوی کی طرف نکل پڑی۔ وہ بتاتی ہیں کہ راستے میں انہیں بہت خوفناک آوازیں آئی اور جانی پہچانی آوازیں آ رہی تھی جو رکشے والے کو نہیں سنائی دے رہی تھی۔ امی اور خالہ نے ہمت کی، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، سیری دریا میں پھینکی اور واپس آ گئی۔ گھر آ کر نہا دھو کر کپڑے بدلے اور شام کو دوبارہ دم کروانے لے گئی۔ 3 دن کے دم کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی اور امی نے پھر مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ امی بتاتی ہیں کہ اس پرانے گھر میں اثرات تو تھے، پر وہ نانی لوگوں کو تنگ نہیں کرتے تھے، کیونکہ خالو نے بتا دیا تھا کہ گھر کے ایک کونے کو پاک رکھنا ہے جہاں چیزوں کا بسیرا ہے۔ میری نانی اس کونے کو ہمیشہ صاف رکھتی تھی، جھاڑو یا گندگی گندے کپڑے نہیں رکھتی تھی، اور ہر جمعرات کو وہاں دیا جلاتی تھی، اور ہر جمعرات کو وہاں موتیے کے پھولوں کی بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی۔ اسی پاک گھر سے میری امی کی شادی ہوئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری زندگی کی وہ سچی آپ بیتی جو میں نے آپ کو سنائی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل خوف کا سفر کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔
اگر آپ کے پاس بھی کوئی آپ کی سچی آپ بیتی ہے تو ہمیں جی میل پہ ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔